سر دانش یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا ہے پی ایم کی جانب سے، آپ کو فنکشنل ہوتی بنتی نظر آ رہی ہے یا گزشتہ حکومت کی جانب سے جیسے اعلان کیا گیا تھا پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی ڈکلیئر کیا جائے گا تو بس یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا، کیا نہیں نہیں، سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ بنے گی۔ امید اچھی رکھنی چاہیے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، دن رات کام ہو رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں صبح صبح رات کو ہم سونے سے پہلے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ صبح پھر میٹنگ آ جانی، میٹنگ آتی ہے اور ان کو یاد بھی رہتا ہے اور وہ ایک ایک چیز پوچھتے ہیں۔ مطلب سر ایک سال میں یہ واقعی فنکشنل ہوتی نظر آ رہی بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ when there is a will there is a way۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کتنی وومن یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں اور کتنی کی وائس چانسلر جو ہیں وہ خواتین ہیں؟ اب میں نے کل ہی ایک پریزنٹیشن دی ہے، اگر چھوٹی موٹی نمبر میں غلطی ہو جائے، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی یاد بھی نہیں رہتی، شاید 19 کے قریب یونیورسٹیز ہیں وومن، 18 پبلک سیکٹر ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر، 27 وائس چانسلر اس وقت جو ہیں وہ وومن ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا نمبر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وومنز مین اسٹریم میں بعد میں آنا شروع ہوئی، بلکہ خوشی ہوئی ہے کہ جنرل یونیورسٹیوں کی بھی وائس چانسلر وومن ہے کئی۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 ٹنیور بڑے خوش اسلوبی سے اپنے پورے کیے، اب آپ کا تیسرا ٹنیور ہے اور یہ بھی بس کچھ ماہ ہی رہ گئے ہیں، تو سر ایسا کیا گر ہے اور ایسا یہ گر آپ کیا ہمارے سیاستدانوں کو بھی بتانا چاہیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کوئی حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتی؟ I cannot comment on politics because that is not my cup of tea۔ میں پروفیشنلزم پہ بلیو کرتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا کسی بھی پوزیشن، نہ اپنی فیملی کو دیکھا، نہ ذات کو دیکھا، نہ دوستوں کو دیکھا۔ مجھ سے خفا ہیں، دوست بھی خفا ہوتے ہیں، فیملی بھی خفا ہوتی ہے، ایون میری بیگم خفا ہوتی ہے کہ ایک میں نے کہا تھا کاری کو لگوا دیں، آپ نے وہ بھی نہیں لگایا۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آفس ہے، دفتر ہے، آپ گھر ہے، ادھر میں گھر میرا دفتر نہیں آئے گا، دفتر میرا گھر نہیں جائے گا، اور نہ میں سفارش مانتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ مقصد کہنے کا نہیں ہے میں کوئی ولی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے پروفیشنلزم پہ کام کرتا ہوں، میرٹ پہ کام کرتا ہوں، دوست کم رہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور کوئی میں کمال تو میرے اندر نہیں ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں بطور چیئرمین اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے ہیں؟ سخت گیر آفیسر ہیں یا مارجن دیتے ہیں آپ؟ آپ فریکوینٹ ٹریولر ہیں ہماری انسٹیٹیوشن کے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے کیسا ہوں۔ میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے، شاید لوگ کہتے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، عموماً کہاوت تھی، ابھی تو ریسنٹلی نہیں بلکہ پرانا، جتنی میں نے جہاں سرو کی ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اتنا خراب کر جاتے ہیں کہ پھر ہم کسی کے ساتھ نہیں کام کر سکتے، جو ایک دفعہ میرے ساتھ کام کر لے وہ کسی جگہ نہیں رہتا۔ یہ لوگ کہتے تھے میرے کولیگ میرے ساتھ، میں جدھر جاتا تھا پیچھے آتے تھے، سر نہیں آپ کے ساتھ ہی کام کر، کیونکہ میں اپنے کانفیڈنس کولیگ کے ساتھ کانفیڈنس سے کام کرتا ہوں اور اعتماد کے ساتھ۔ وہ اس اعتماد پر یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا کھل کے کام کرو، تم جو غلطیاں کرو گے وہ میں ریزیومے ڈال دینا، اچھا کام کرو گے کریڈٹ تم لے لو۔ ہاں، بےایمانی والا آسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے، بدنیتی والا نہیں ہونا چاہیے، باقی کام میں غلطیاں جو کام کرے گا وہ غلطیاں کرے گا، جتنا زیادہ کام کرے گا غلطیاں کرے گا۔ اور اس اونرشپ کے ساتھ جب میں نے بچوں سے بہت بڑے اچھے ادارے بنا لیے، وہ ٹیم جو لڑائی جھگڑے کرتی تھی ایک جیل ہو کے ایک بڑی اچھی ٹیم بن کے ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے، تو الحمدللہ اس میں اللہ نے مجھ پہ عنایت کی ہوئی ہے، وہ ایک ہے دیکھیں میرے سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، شاید رسپیکٹ کر سے میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ سر بطور چیئرمین آپ کو کیا مراحت حاصل ہیں؟ کوئی پروٹوکول ملتا ہے آپ کو؟ کس حد تک پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کیا پروٹوکول ہوتا کیا؟ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے پروٹوکول، ٹھیک ہے، اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے، انڈر دا چارٹر ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے مجھے فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس ہے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب میں باہر کہیں سفر کرتا ہوں تو مجھے وہاں رسپیکٹ دیتے ہیں۔ باقی لوکل تو کوئی پروٹوکول اس طرح کا نہیں ہوتا، میرے ساتھ کوئی کوٹر نہیں چل رہے ہوتے یا مجھے کوئی بینیفٹ اس طرح کے نہیں ہے جو ہوتے ہیں، وہ تو صرف آپریشن پرپز کے لیے اچھا ہے، ضروری ہونا چاہیے چیئرمین کے پاس۔ ہاں جہاں تک باقی ہے نا جی کہ چیئرمین جب جائے گا تو کیا ہوگا، جس دن میں سویٹ سے اتروں گا مجھے کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں ہوتے ہماری سسٹم میں، کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی آپ کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دینا ہے وہی دے گا، باقی اللہ کا کرم ہے، عزت احترام سے رہ رہے۔ سر ہماری کتنی یونیورسٹیز کو آئندہ آپ کا پلان ہے کہ ٹیکنیکل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز میں کورسز شروع ہو جائیں، لینگویجز سکھائی جائیں؟ کیونکہ سر دیکھیں ہم نے 2014-15 میں گورنمنٹ نے اسیس کر لیا تھا
کہ آنے والے وقت میں اسکل بیس لوگوں کی ضرورت ہوگی, زیادہ ڈیمانڈ اس کی ہو. ڈگریاں آہستہ آہستہ میننگ لیس ہو جائیں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ڈگری نہیں چاہیے, ضرور چاہیے. ہم نے اسکل یونیورسٹی بنائی ادھر, ہم ان کا گورنمنٹ آف پاکستان نیو ٹیک بنائی. پھر آپ کے نوشہرہ میں یہ کے پی گورنمنٹ نے ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائی. پھر خیرپور میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بنی. پھر اسی طرح اور بنتی گئیں. پھر بعد میں یہ جو پنجاب میں ادھر گجرات کے پاس ایک جگہ ہے, ادھر ایک تھا ٹیکنیکل کالج, اس کو اپگریڈ کر کے یونیورسٹی بنائی گئی. یونیورسٹیاں تو بہت بنائی ہیں ہم نے بس, لیکن ابھی تک وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے کہ یونیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ایم بی اے بھی کرائیں, بی بی اے بھی کرائیں, فلانی کار کریں, جبکہ وہ ایک ڈفرینٹ مقصد سے بنائی گئی تھی. مطلب نیو ٹیک ہماری یونیورسٹی ماشاء اللہ, وہ اس کو میں ایگزامپل دوں گا, بہترین سیٹ اپ بن کے نکلا. اسکلز یونیورسٹی بھی ابھی عمر شروع ہوئی ہے کام کرنے, باقی یونیورسٹیاں بھی کر رہی ہیں, اللہ کرے گا. ہم نے تو ساری یو ٹیز کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ کا نام ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اس وقت نیچرل پاکستان میں انجینئرنگ کی ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اتنے پروڈیوس کر دی ہم نے, اتنی یونیورسٹیاں بنا دی ہم نے. تو میں نے ان سے کہا آپ کے پاس پروفیسر بھی ہیں, آپ کے پاس اکوپمنٹ بھی ہیں, ٹیکنالوجی بیس کورسز شروع. تو آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہی ہے. اور سب کو, جیسا ابھی آپ نے یہ دانش یونیورسٹی کی بات کی, یہ ٹوٹلی اسکل بیس ادارہ ہوگا جو بیسیکلی ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں وہ تھیوریٹیکل کم اور زیادہ پریکٹیکل زیادہ کرائیں گے. اچھا سر جی بتائیے گا کہ کتنے اسکالرشپ جو ہیں وہ آفرز ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کو, اور کتنے ممالک آفرز کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان بھی بین الاقوامی طلباء کو کچھ اسکالرشپ آفر کر رہا. دیکھیں پاکستان جو ہے, ایک تو کلچر اسکالرشپ ہے, جو کلچرل اگریمنٹ ہیں مختلف کنٹریز کے ساتھ, اس کے تحت ہوتے ہیں. وہ تو ایک سیپریٹ ایشو, وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں, اور وہ تھرو اکنامک افیئر ڈویژن اور فارن منسٹری کے ذریعے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں شاید ہم اتنے انوالو نہیں. کچھ اسکالرشپ ہیں جو, بہت سارے اسکالرشپ جو پاکستانیوں کے لیے ہیں, وہ نیچرلی جو میجر ہے وہ ہمارے پاس ہے جی سی کے پلیٹ فارم سے آفر ہوتے رہے, فارن اسکالرشپ ہوں یا انڈیجن اسکالرشپ ہوں. تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک ہم اسکالرشپ دے چکے ہیں گورنمنٹ کی ریسورسز سے. نیچرلی زیادہ انڈیجنس ہیں, انڈیجنس پی ایچ ڈی ہے, پھر فاٹا بلوچستان کے اسٹوڈنٹ ہیں, پھر بھی دوسرے بیچلر لیول کے اسکالرشپ ہیں. لیکن فارن اسکالرشپ بھی اچھے والے دیے گئے ہیں. اور میجر جو اس وقت تک ٹوٹل ہمارا پی ایس ڈی پی ہے, اس کا 38 to 40% ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ جاتا ہے. آج کہیں جی کہ بچے جا رہے ہیں, نہیں جا رہے, کیونکہ 2.5-3 سال سے فائنینشیل کرائسس میں سے ہم سے گزرے ہمارے لیے. تو جو بچے پڑھ رہے ہیں, بچیاں وہاں, ان کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا تھا. 6 مہینے ہم ان کو پیسے نہیں بھیج سکتے تھے. تو پھر فائنانس منسٹری کا شکریہ, اور خاص کر جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے, ان کے گورنر صاحب کی پرسنل انٹرسٹ سے we were able to ensure timely releases of those people who are studying abroad. میں نے کہا کہ سب بند کر دیں, ان بچوں کو پہلے پروٹیکٹ کریں جو ہمارا فیوچر ہے. ہم نے انفراسٹرکچر پروجیکٹ روک دیے,